بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو دو چار پچھلی جو ویڈیوز میں ان میں بتایا تھا کہ اسرائیل کی کیا کمبختی آئی ہے اور کس طرح ان کا جو آئرن سسٹم ہے، آئرن ڈوم سسٹم، اس کو بھی بریک کر دیا ایران نے اور وہاں سے میزائل پھینکے جا رہے ہیں اور ان کے ایٹمی جو بجلی گھر، ان کا ایٹمی جو ہے پروگرام، اس پہ بھی میزائل پھینکا گیا۔ انہوں نے نقصان چھپایا ہوا ہے لیکن خاصا نقصان وہاں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہنگامہ ہوا تھا ان کا، جس میں 50-60 بندے مر گئے ہیں، وہ بھی یہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ یہ بھی کوئی اندر شرارت ہوئی ہے۔ پہلے تو اس بڑی خوشی کی بات یہ، اگر یہ اسرائیل اس کا الزام ایران پہ لگاتا ہے تو کہ دنیا کا کوئی مسلم ملک اس قابل تو ہوا کہ وہ اسرائیل سے اس کی زبان میں بات کر سکے۔ ہم نے تو یہ جتنے ہمارے عرب برادران ہیں، ان کو یہیں کرتے اور گھٹنے ٹھیکتے دیکھا ہے۔ یہ اتنے بزدل ہیں کہ ان بیچارے فلسطینیوں کو ان کے مسئلے پہ بات نہیں کرتے ڈر کے مارے۔ اب وہ اس کو مرسی کو لگایا ہوا ہے تو اس نے قابو کیا ہوا ہے اس کو، جو فلسطین کا سو کالڈ صدر ہے، کہ جی وہ اعلان پروگرام ان کا یہ ہے کہ اس کی طرف سے اعلان کرا دے کہ ٹھیک ہے جی ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمارا ملک علیحدہ بن گیا ہے، یہ ہو گیا وہ، اور اس کو مقبوضہ کشمیر جیسا ایک ملک بنا کر تو لے آئے منظر عام، تاکہ یہ بہانہ ختم ہو جائے پاکستان کے لیے بھی، اور جو دو چار دوسرے ملک مسلم جو قبول نہیں کر رہے ابھی تک، اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، ان کے لیے یہ ٹنٹا ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال اب جو اچانک مصیبت ان پہ پڑی ہے اس سے وہ خاصے بکھلائے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے جو سیکورٹی سسٹم ہے یہ ناکام ہو جائے گا اور انٹرسیپٹ نہیں کرے گا میزائلوں کو، اور 2-3 میزائل ان پہ نا ابھی تک گر چکے ہیں۔ تو اب 2-3 میزائل اسرائیل پہ گرنا، مسلمان تو چاہے مطلب کیڑے مکوڑوں کی طرح ہزاروں لاکھوں مارے جائیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، لیکن اسرائیل پر 2-3 میزائل گرنا، حالانکہ اس میں میرا خیال قائلٹی ان کی 2-3 ہی ہوئی ہوگی، میرے تو 2-3 بھی نہیں لگتی، وہ تو بڑے انہوں نے حساب کتاب رکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ پوری دنیا کا مسئلہ تو ہے نا، پھر اسرائیل تو ان کا پالتو ایک بچہ ہے، ان کا بیبی ہے۔ تو آج کل ایک ایسی حیرت انگیز خبر امریکہ سے آئی ہے جس نے خود امریکنوں کو چکا دیا۔ دیکھیے، امریکی صدر جو ہوتا ہے، امریکی صدر چھوڑے، میں کہتا ہوں جی کہ چھوٹے غریب سے غریب ملک کا بھی صدر جو ہوتا ہے نا، اس کا روزانہ کا ایک شیڈول ہوتا ہے ملاقاتوں کا، ایک صبح اتنے وہ میڈیا کو یا جہاں جہاں مناسب سمجھتے ہیں نا وہاں بھیجتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آج صدر صاحب نے فلاں بندے سے فلاں ٹائم پہ ملاقات کرنی ہے۔ اور امریکی صدر کے متعلق تو یہ جو بائیڈن کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی سے بغیر شیڈول کے ملاقات کریں گے، جس کا علم نہ ایف بی آئی کو ہو نہ سی آئی اے کو ہو، سوائے ان کے جو پرسنل جو ان کا سٹاف ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نا ان کی جو امریکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کی سیکورٹی الگ ہوتی ہے، وہ اس کو سیکرٹ سروس کہتے ہیں، سوائے سیکرٹ سروس کے چیف کے، کیونکہ وہ تو ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو پھر کام چل ہی نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ صدر جو بائیڈن جو تھے وہ معمول کی ملاقاتیں کر رہے تھے، اچانک ہی انہوں نے اپنے سیکورٹی اس کو چیف کو طلب کیا اور اسے کہا کہ وہ یو سی کوہن کو لے آئیں۔ وہ بندہ گیا، یہ یو سی کوہن یعنی جو موساد کا چیف ہے، یہ پہلے سے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی اس کو جو اندر کو سیف ہاؤس ان کا ہوتا ہے وہاں پہ بٹھایا ہوا تھا۔ یو سی کوہن جناب وہ بغیر شیڈول کی ملاقات، اور اس کو دیکھ کر پورا جو اندر کا سیکورٹی سٹاف تھا وہ بھی حیران رہ گیا کہ یہ بندہ پہلے تو یہ کیسے یہاں پہلے سے موجود ہے اور پھر بغیر شیڈول کی ملاقات کر رہا ہے، جس کی چونکہ صدر کے ساتھ جو لوگ ملاقات کریں گے نا، ان کی خبر وہ تو ایک نیوز تو لازماً جاری کرنی پڑتی ہے، تو یہ نیوز جاری ہو گئی۔ اب مختلف لوگوں کے آئیڈیاز ہیں، جو امریکن میڈیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملاقات دراصل ایران کے حوالے سے ہوئی ہے۔ ایران کے حوالے سے امریکن اور اس کے اسرائیل کی پالیسی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جو موجودہ صدر جو بائیڈن، ٹرمپ تو بالکل 100% وہ پالیسی چاہتا تھا نا والی اسرائیل والی، کہ مار دو، تباہ کر دو اس کو، اس کے ایٹمی سسٹم کو اڑا کے رکھ دو، فلانا یہ وہ۔
جو بائیڈن ہے وہ یہ نہیں چاہتے. جو بائیڈن یہ چاہتا ہے کہ اگر ایران جو انہوں نے پروگرام دیا ہوا ہے اس کے تحت محدود پروگرام کے تحت اپنا سسٹم بنا رہا ہے تو بناتا رہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں مستقل جو ہے نا امریکن جو ٹیم ہے وہ رہے، ان کے انسپیکٹر رہے جو ہر روز چیکنگ کیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ سودے بازی کریں، کیونکہ اس وقت چین نے بہت بڑا گپھا مارا ہے وہاں پہ ایران کے اندر گھس کے، تو یہ تو بڑا عذاب بن گیا ان کے لیے. اور انڈیا کو انہوں نے بھگا دیا وہاں سے. اب انڈیا تو ٹاؤٹ ہے ان کا، جس کے ذریعے یہ پہلے بات چیت یا کوئی کر لیا کرتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیموکریٹ جو ہے نا یہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتے ہیں اس کے لیے، ایران کے لیے. تو اب جو بائیڈن کی بھی کوشش یہ ہے کہ دو معاملات پہ وہ کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ایران کو کچھ باتوں کے لیے اگر رضامند ہو جائے تو اس سے جو حساب کتاب سے پابندیاں اٹھائیں اور اس کو چین سے توڑنے کی کوشش کریں، یعنی چین کی طرف سے نا جو اس کا معاملہ ختم کرائیں. وہ معاملات جو ہیں وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اب ایک براہ راست ملاقات بھی پیچھے 2-4 روز پہلے انہوں نے کی ہے، جس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنی آبزرویشنز بتائی ہوں گی، انہوں نے ریزرویشنز بتائی ہوں گی، امریکہ نے اپنی بتائی ہوگی، اور وہاں اسرائیل کا مسئلہ بھی ڈسکس آیا ہوگا. کہا ہوگا ایران نے کہ یہ ہم پہ روز حملے کر رہے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جبکہ اسرائیل جو ہے نا وہ اس بات میں لگی لپٹی نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ دشمن آپ کو مارے آپ اس کو مار دو. تو وہ اس منصوبے کے تحت وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے ایران کے خلاف لگایا ہوا ہے، وہ اس کو اس معیار تک آنے نہیں دیتے جہاں پہ وہ انریچمنٹ کر سکے اس کی، یہ جو ہوتا ہے ایٹم بم کا جو بھی مواد ہوتا ہے اس کی. اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے نزدیک آ رہا ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. ایران کا جو اس سلسلے کا جرنل تھا نا جو ان پروگراموں کا جو انچارج تھا اس کو بھی انہوں نے مار دیا. انہوں نے ایران کے بہترین جو سائنسدان ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے خاصے مار دیے. اور یہ ایران کے اندر موساد بیٹھ کے کام کرتی ہے. یہ بڑا مشکل ہے کہ ایران جیسے ملک میں کسی دوسری ملک کے انٹیلیجنس کے ایجنٹ گھسے ہوں بیس بدل کے اور وہاں کام بھی کر رہے ہوں. یہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، یہ وہاں مار رہے ہیں، ان کو کر رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے پیچھے آپ کو پتہ ہے نا حملے کر کے مارا اندر لوگوں کو. اب یہ تھوڑے دن پہلے میں نے جو آپ کو ویڈیو سنائی تھی کہ وہ جو ایک ایرانی بھاگ گیا جو موساد کے لیے کام کر رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ بہت بڑا دھماکہ وہ کر گیا تھا یہاں پہ، اور پھر وہ نکل بھی گیا یہاں سے. اسی طرح یہ جو ہیں ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی اسرائیل میں خاصی ایکٹیو ہے. ایرانی انٹیلیجنس نے بھی سائبر حملہ تل ابیب کے اندر سے کروایا تھا. اس نے بھی ان کے 2 بہت اہم بندے مار دیے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے. جو ابھی حملہ ہوا تھا نا جس میں بندہ فرار ہوا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 4-5 روز پہلے ایک تو اسرائیل کے ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا. اس کے بعد پھر 2-3 میزائل پھینکے جو ان کا جو سسٹم ہے وہ جس کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکا، جس کے بعد رفڑ پڑا. اب یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے موساد جو ہے نا کو بہت بڑی کارروائی اس میں کرنے جا رہی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو نا پہلے کانفیڈنس میں لے لے تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو. حالانکہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ کیا بدمزگی کرے گا ان کے ساتھ، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کیا بدمزگی کرے گا، تو اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود انہوں نے اتمام حجت کے لیے اس کو اتمام میں لینا ضروری سمجھا ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ سلسلے کی کڑی ہے. اب میں پرڈکٹ کر سکتا ہوں، نجومی تو میں نہیں ہوں، لیکن جو تھوڑا سا بین الاقوامی جو اسٹریٹجی اور پلاننگ ہے اس میں ہے چسکا تھوڑا سا، اس کی بنیاد پر کہ اسرائیل کو بہت بڑا کام کرنے جا رہا ہے ایران میں، جس کے لیے اس نے مانگی ہے. اگر چھوٹی موٹی روٹین کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی، وہ تو کرتا ہی رہتا. امریکہ نے اسے کیا کہنا تھا. یہ میرا خیال ہے کوئی بڑا کام کرنے جا رہا ہے جس سے ممکن ہے امریکہ کے مفادات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہوں. اس لیے اس کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے انہوں نے موساد کے اس کو بھیجا ہے، ڈی جی کو. خود نہیں آیا پرائم منسٹر.
اگر موساد کا ڈی جی آتا ہے نا تو یہ ہے کہ یہ انفارم کرنے آتا ہے، وہ اس کی کوئی مطلب آبزرویشن لینے نہیں آتا نا، رائے لینے آتا ہے، وہ انفارم کرنے آتا ہے کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ تو کوئی سرکاری ڈیلیگیشن ان کا آتا، ان کا پرائم منسٹر آتا جو کہتا کہ ایسے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، جو بات چیت ہوتی ہے۔ یہ حتمی فیصلہ ہونے کے بعد صرف اطلاع دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم نے یہاں کارروائی کرنی ہے، تو اپنی جو انسٹالیشن ہے، اپنے جہاز وہاز جو ان کے موجود ہیں ان کو وہاں سے موو کر لو۔ مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے۔ وہ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔